نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعلیٰ یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ سورت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان میں اور جمعے کی نماز میں خاص الخاص پڑھا کرتے تھے، یہ بھی اور سورۃ الغاشیہ بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ امپورٹنٹ سورہ ہے، اس کے مضامین کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اس کا نام الاعلیٰ اس کی پہلی آیت میں ہے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے۔ اے نبی آپ تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو اور اعلیٰ نام کو بیان کرنے کا، تسبیح کرنے کا حکم دیا یہاں پر، اور اس آیت کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا تسبیح کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور سب اہل ایمان کو حکم دیا کہ اللہ کے ناموں سے اس کو یاد کریں جو نام اس کی ذات کے لائق ہے، اور ایسے اس کا مطلب نام نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لینے چاہیے جو اپنے معنی میں، مفہوم میں کسی طرح بھی اللہ کی شان کے مطابق نہ ہو، جن میں کوئی کمی ہو یا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی غلط جس میں عقیدہ پایا جاتا ہو۔ اس لیے ٹو بی آن دا سیف سائڈ بہتر ہمارے لیے تو یہی ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خود استعمال کیے نا، وہ چاہے قرآن میں آئے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، بس ہم انہی ناموں تک قائم رہیں۔ اس سے آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت نہیں کہ ہم خود کوئی نام کریں، خود کوئی نام تجویز۔ مثلا ہم اللہ میاں کہتے ہیں، میاں جو ہے وہ ہم اپنے ہاں اپنی زبان میں کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو یا کسی کو عزت دینی ہو تو میاں کہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کہنا صحیح ہے، اللہ میاں کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور تو کوئی بھی ان ناموں میں سے جو اسماء الحسنی میں ہیں یا اللہ تعالیٰ کہنا، اس طرح سے آپ اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نام ہی لیں جس میں ادب ہو، احترام ہو، اور کسی ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں یا ایسے طریقے سے نہ لیں جو احترام کے خلاف ہو، جیسے کہ ہنسی مذاق میں کچھ کہہ دینا یا کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے اس طرح اللہ کا ذکر کرنا۔ امام مالک جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات زندگی میں آتا ہے کہ جب کوئی سائل ان سے سوال کرتا تھا نا، تو ان کے پاس اگر دینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتے تھے اللہ دے گا تجھے، بلکہ معذرت کر لیتے تھے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا مانگنے والے کو جب کچھ نہ دیا جائے تو اس کو لازماً ناگوار گزرتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر میں اللہ کا نام لوں گا تو اس کو اللہ کے نام سے بھی ناگواری ہوگی، وہ یعنی اچھی طرح نہیں اللہ کا نام سنے گا۔ تو اس لیے ان کو غیرت آتی تھی کہ اللہ کا نام کسی کے سامنے ایسے وقت میں لوں کہ اس کو برا لگے، تو وہ بس خود معذرت کر لیتے تھے، اس وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی اتنے کیئرفل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام بڑا بلند ہے، اس کے نام کی تسبیح کیجئے۔ اللہ کے ذکر سے دیکھیں دل زندہ ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورۃ النصر بھی نازل ہوئی تھی، جب آپ کو کامیابی ملی تھی، لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے تھے، تب بھی کیا حکم آیا تھا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کا حکم آیا تھا اور استغفار کا۔ اس کا مطلب ہے یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی موت کا وقت قریب تھا،
تو جب انسان کی موت کا وقت قریب ہو خاص طور پہ، یا وہ بوڑھا ہو چکا ہو، تو اس کے لیے تسبیح کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بہت اس کی تاکید ہے. باقیوں کو بھی کرنی چاہیے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں کہ کوئی بوڑھا ہی ہے، وہ کسی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کب اس کی موت آ جائے. تو تسبیح لازم رکھنی چاہیے اپنے ساتھ. اور تسبیح کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے یا کوئی خاص ٹائم نہیں کہ کوئی شعر ہی پڑھ رہا ہو تو آپ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، کسی وقت بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے. جب آپ کسی کو شرک کرتے ہوئے دیکھیں تب بھی کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس سب سے. کوئی ایسی بری بات کہتا ہے تو پھر بھی کہہ دیں سبحان اللہ. اچھی بات بھی کوئی سنے تو پلیز سبحان اللہ کہیں. الذی خلق فسوى، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست کیا. سوا کرنا ہوتا ہے برابر کرنا، برابر کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا اور بڑا اچھا پیدا کیا، مناسب پیدا کیا. کسی کو بھی بے ڈھنگا نہیں اللہ نے بنایا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو تخلیق ہے اس میں خوبصورتی ہے، آرگنائزڈ ہے. آپ چاہے کسی بھی مخلوق کو دیکھ لیں، چیونٹی دیکھ لیں، مکڑی دیکھ لیں، چاہے ویل مچھلی دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اللہ کی ہر مخلوق اپنی جگہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے. اس لیے ہمیں اپنے جو ہم نے کئی پیمانے بنائے ہوتے ہیں نا کہ گورا رنگ ہے تو تبھی اچھا ہے، لمبا قد ہے تو تبھی اچھا ہے، یہ ہمارے پیمانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے جس کو بنایا ہے وہی اس کے لیے سوٹ کرتا تھا، جس جگہ سے وہ بلونگ کرتا ہے، جس نسل سے وہ ہے، وہ بیسٹ ہی اللہ نے بنایا ہوا. والذی قدر فہدی، اور وہ ذات ہے جس نے قدرہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ٹھیک ٹھیک مقدار میں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چیز دی ہے وہ اس کے مطابق دی ہے، یعنی جس کو کوئی قد و قامت دی ہے تو اس کی مناسبت سے دی ہے. جو فہم اور شعور اس کے لیے ضروری تھا ویسا ہی اس کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ضروریات کے مطابق اس کو صلاحیتیں چاہیے تھی، قوتیں چاہیے تھی، ویسی ہی اس کو دی. یہ نہیں کہ اللہ نے کہ بکری نے گھاس کھانی اور اس کو اتنے بڑے بڑے دانت دے دیے جاتے کہ وہ خون خار درندے کی طرح نظر آتی. ایسا نہیں ہے. گائے نے جگالی کرنی ہے اس کے مطابق ہے، اس کا میدا اس کے مطابق ہے، اس کی ہر چیز، اس کا چلنا پھرنا اس کے مطابق ہے. شیر کو دوڑنے کی قوت دے دی کیونکہ اس نے شکار کرنا ہے. گائے بھینس بکری ویسے دوڑ نہیں سکتے. تو دیکھیے نا، ہر چیز کی جیسے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے پیدا کیا. جیسے اس نے دنیا میں کام کرنے ہیں وہ اس کے مطابق اس کو شکل دی، اس کے مطابق اس کو آرگنز دیا، اس کے مطابق اس کی صفات پیدا کی، اس کے مطابق اس کو مقام دیا، ہیبیٹیٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے مطابق اس کو مواقع ذرائع دیے جس میں وہ قائم رہ سکے. پولر بیئر کو اللہ نے کوئی افریقہ میں نہیں پیدا کر دیا، وہ دیکھے کہاں پہ برفانی جگہوں پہ ہی زندہ رہ سکتا ہے، اس کو وہیں پہ پیدا کیا. پھر کو کس وقت کوئی چیز وجود میں آئے گی، کب اپنے حصے کا کام کرے گی، کب ختم ہوگی، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مطابق اپنے اندازے سے بنایا. یہ ہے تقدیر، یہ ہے اس کا اندازہ مقرر کرنا. اور ویسے بھی ہم تقدیر جس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی. اور تقدیر پر ایمان بھی ہماری ایمانیات میں سے ہے. قدر فہدی، پھر اس مطابق اس کو ہدایت دی. اپنے حصے کا جیسے اس نے کام کرنا ہے وہ اللہ نے ہدایت دی ہے. مثلا شہد کی مکھی کو کون سکھاتا ہے کہ تم نے ایسے جا کے رس چوسنا ہے؟ کس نے اس کو سمجھایا؟ کس نے اس کو بتایا؟ مچھلی کو کون سکھاتا ہے تیرنا؟ ہم تیرنے کے لیے کتنے لیسنز لیتے ہیں، اس کو تیرنا کس نے سکھا دیا؟ شیر چیتے کو دوڑنا کس نے سکھا دیا؟ شکار کرنا کس نے سکھا دیا؟ پرندے کو اڑنا کس نے سکھایا؟ تو فہدی، ہدایت بھی بخشی. اور انسان کے لیے بھی اللہ نے صرف جسمانی ضروریات کا انتظام نہیں کیا بلکہ اس کی ہدایت کا بھی انتظام کیا کہ وہ سیدھا راہ پا لے. اس کو ہدایت کی ضرورت تھی، باقی اس قسم کی ہدایت کی کسی اور جانور کو نہیں ضرورت تھی، یہ صرف انسان کی ضرورت تھی. والذی اخرج المرعى، پھر اس نے نکالا چارہ.
اب ہم کہیں گے چارے کو ہم نے کیا کرنا، ہمارے پاس کون سی بکریاں گائیں ہیں ہمارے گھر میں جو ہمیں چارہ چاہیے ہوگا، نہ بھی ہوتا ہے تو کیا فرق پڑتا، کیا ضروری چیز ہے کوئی چارہ؟ دیکھیں اس زمانے میں دیکھا جائے تو ان لوگوں کے لیے تو سب کچھ یہی تھے، ان کے جانور، یعنی ان کے اونٹ، ان کی بکریاں وغیرہ یہی تھی، کیونکہ یہی چیز تھی جو ان کو کھانے پینے کے کام آتی تھی، یہی سواری کے کام آتی تھی۔ اور آج بھی صرف سواری کا کام نہیں لیا جاتا ان جانوروں سے، مگر اس کے علاوہ دیکھیں تو دودھ آ رہا ہے تو مویشی جانوروں سے، وہی چارہ کھاتے ہیں نا، دودھ آپ ان سے لیتے ہیں، گوشت آپ ان سے لیتے ہیں، کھالیں آپ ان کی استعمال کرتے ہیں، وول آپ ان کی استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ گائے بکری وغیرہ لے لیں، ان کے سارے ہی اعضاء استعمال ہوتے ہیں، ہڈیوں سے لے کے چمڑے سے لے کر جتنے گوشت اور جو بھی چیزیں ہیں سب استعمال ہوتی ہیں، سب کھائی جاتی ہیں۔ تو چارہ کتنا ضروری، چارہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں پیٹرول ہے، پیٹرول سے تو صرف آپ کی گاڑی چلتی ہے نا، سواری کے کام آتا ہے، کھاتے تو نہیں ہے، گاڑیوں کو کھانا نہیں ہے ہم نے، گاڑیوں سے اور کوئی فوائد نہیں ہے، صرف ٹرانسپورٹیشن ہے۔ تب بھی دنیا کی کتنی بڑی ضرورت ہے تیل، اس کے پیچھے کتنی جنگیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جو چارہ ہے وہ فیول کی، تیل کی جگہ ہی سمجھے، یعنی ان کی معیشت کا بھی حصہ تھا، ان کے سروائیول کا کی یہ ضروری تھا۔ آج یہ چارہ نہ ہو، گائے بھینس نہ ہو، آپ دیکھیں دودھ نہ آئے تو کتنی چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں ہوں گی ہی نہیں، بٹر چیز سے لے کر اور لسی اور ملک شیک اور یہ سب چیزوں سے دیکھ لیں، گوشت وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر ہم نے بنا دیا اس کو خشک گھاس سیاہ، پھر اسی چارے کو جو ایک دن ہرا بھرا ہوتا ہے کیسا وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد سیاہ ہو جاتا ہے، دیکھا ہے آپ نے بڑے بڑے وہ کس طرح بھوس بن جاتے ہیں، پتے بھی چلو چارہ نہ دیکھا ہوگا، پتے تو دیکھے ہوں گے نا، جب خزاں میں پتے گرتے ہیں اور اس کے بعد کیچڑ سے بن جاتے ہیں، کالے سے ہو جاتے ہیں، وہی جو پہلے ہرے بھرے اتنے اچھے لگتے تھے وہ کیسے گندے سے ہو جاتے ہیں، برے لگنے لگتے ہیں۔ چارہ بھی ایسے ہوتا ہے۔ اس سے کیا سمجھایا گیا؟ اس سے یہ بات سمجھائی گئی کہ انسان تو بھی ایک دن ہرا بھرا ہوتا ہے نا، اور ایک دن پھر تو بھی سوکھ جاتا ہے اور پھر کسی کام کا نہیں رہتا، مردہ ہو جاتا ہے، جیسے یہ چارہ سیاہ ہو گیا۔ پھر آگے اگلی بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے شروع میں تو آپ ان کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے، اور فکر کیا ہوتی تھی مجھے بھول نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اے نبی آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو اللہ نے وحی نازل کی ہے اللہ کے ذمے ہے کہ آپ کو یاد بھی کروائے، آپ کی زبان پر جاری بھی کر دے، آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ان قریب ہم پڑھوا دیں گے آپ کو، پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ جس کو اللہ پڑھوا دے پھر وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تو ہی ہمیں پڑھوا دے، اللہ تو ہی ہمارا سینہ کھول دے علم کے لیے، کیونکہ جس کو تو پڑھا دے پھر وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ نے چاہا، یعنی وہ بھول جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آیات منسوخ کرنی ہو، ٹیمپریری اس ٹائم کے لیے آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کینسل کرنا، آگے کے لیے نہیں ان کو جاری رکھنا، وہ بھول جاتے تھے۔ پھر جیسے ایک دفعہ حضرت عمر نکلے ہیں، حضرت عمر سورہ توبہ پڑھ رہے اور ان کو آگے بھول گئی تو نکلے گھر سے، دیکھا آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں، تو ان سے فرمانے لگے کہ اس طرح میں تو سورہ توبہ پڑھ رہا تھا، اس سے آگے مجھے یاد ہی نہیں آ رہی، یعنی جتنی اب ہے نا اتنی، اس سے آگے نہیں یاد آ رہی۔ تو وہ بھی فرمانے لگے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بھی نہیں یاد آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا مجھے بھی بھلا دی گئی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ بھلا دینا چاہے صرف وہ آپ کے ذہن سے محو کر دے گا۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی، وہ سر کو بھی جانتا ہے، جہر کو بھی جانتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز ہے آپ کو بھلا دینی ہے، کون سی چیز آپ کو یاد رکھوانی ہے۔
اور جہر میں یہاں پہ دیکھیں آیا ناؤن آیا اور یخفا اس میں فعل آیا. فعل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور جو چھپا ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں رہتا. اللہ ظاہر کر دے گا ہر چھپے کو. انسان سوچتا ہے نا میں نے چھپا لیا تو شاید ہمیشہ چھپا ہی رہے گا. نہیں. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے واسطے آسانی کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے نبی ہم آپ کے لیے اس شریعت کو اس کے افعال کو اقوال کو آسان کر دیں گے. دین کی تبلیغ کو عمل کرنے کو آسان کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا. اس کام میں آپ کو آسانی دے دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مشکل تھا لیکن اللہ نے آسان کیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.